بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وتھ سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ ہم آج دو اہم نکتوں پر بات کریں گے۔ پہلا یہ کہ نواز شریف پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں ایک شخصیت روک رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ ضرور سنیے۔ دوسری اہم بات کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے آفس میں آنے کے بعد سے اب تک اپنے ہم منصب پاکستانی وزیر اعظم سے فون پر رابطہ نہیں کیا۔ اس سلسلے میں مستقبل میں فون کروانے کے حوالے سے کیا امکانات ہیں، اندر کا تجزیہ آپ ضرور سنیے گا۔ نواز شریف جب سے لندن گئے ہیں، ان کے بارے میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں مفرور ہو گئے ہیں، عدالت نے بھی انہیں مفرور قرار دے دیا ہے، اور جو ان کے حمایتی ہیں اور خاص طور پر پی ایم ایل این کے وہ ورکرز جو نواز شریف سے مریم نواز گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی جان کو یہاں خطرہ ہے اور جب تک انہیں انصاف نہیں ملے گا وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس حوالے سے بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ گزشتہ دنوں میں سامنے آئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نواز شریف کی ایک جو درخواست تھی وہ مسترد ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بات علم میں آئی کہ نواز شریف نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ ایسی ہی صورت میں پاکستان واپس آ جاتے ہیں اور جو بھی حالات ہوں انہیں فیس کریں، لیکن ان کو ایک شخصیت نے روکا اور جس کی فائنلی انہوں نے بات مانی اور اب تک واپس آنے کا انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ اس میں وہ شخصیت مریم نواز ہیں، جبکہ دوسری طرف شہباز شریف کی خواہش ہے کہ وہ واپس آ جائیں اور شہباز شریف وہ تمام معاملات ہینڈل کر لیں گے، مینیج کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے شہباز شریف کی اس حوالے سے مختلف کارنرز میں بات بھی ہوئی ہو اور انہیں کسی قسم کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہو۔ تو لہٰذا شہباز شریف اور مریم نواز شریف کے واپس آنے کے حوالے سے دو مختلف رائے رکھتے ہیں، اور اب تک نواز شریف مریم نواز کے کہنے پر شاید واپس نہیں آ رہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں بھی نواز شریف مریم نواز کی بات مانتے ہیں یا شہباز شریف کو ایک موقع دیتے ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ گزشتہ دنوں کیا اسی ایشو پر شہباز شریف صاحب کے ساتھ کسی کی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے نواز شریف کی واپسی پر؟ اس کا جواب تو شہباز شریف ہی دیں گے، ہم تو صرف لوفر سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اب دوسری اہم بات، شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ امریکی صدر نے جب سے اپنا آفس جوائن کیا ہو اس نے پاکستانی ہم منصب سے فون پر کرٹسی کال نہ کی ہو۔ یقیناً یہ بہت اہم بات ہے اور ان دنوں میں بہت حساس بھی ہے، اور اسے ہم ایک سمبولک جیسچر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک اشارہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک موقع تھا کہ جب پاکستان کے نخرے اٹھاتا تھا امریکہ، لیکن وہ اسی صورت میں تھا جب پاکستان امریکہ کی ناجائز باتیں مانی جا رہا تھا، کولڈ وار ہو، 70 کی دہائی ہو، 80 کی دہائی ہو یا بعد کی۔ اب جب سے پاکستان نے سیدھا انکار کر دیا ہے امریکہ کا، یہ کولڈ شولڈر سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان کے کچھ انٹرویوز بھی انٹرنیشنل میڈیا کو چلے۔ اچھا، یہاں ایک خاص بات ہم سب میڈیا کے خاص طور پہ دوست بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیسے انٹرویو سامنے آئے عمران خان کے، ایسے انٹرویوز ہمیشہ مینیج کیے جاتے ہیں، یعنی یہ انٹرویوز کروائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک دو وجوہات ہوتی ہیں کہ جب آپ سفارتی سطح پر اور بیک چینل ڈپلومیسی میں اتنی کامیابیاں حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے، یا یوں کہیے کہ ناکام ہو گئے ہوتے ہیں، تو اپنی بات کو زیادہ پراپیگیٹ کرنے کے لیے اور عوام تک پہنچانے کے لیے، یا یہ سمجھیے کہ آخری پتھر مارنے کے لیے آپ ایسے انٹرویو مینیج کراتے ہیں۔ عمران خان نے بھی بہت بولڈ باتیں کی اپنے انٹرویوز میں۔ یہ سب باتیں کتابی باتیں لگتی ہیں، عملی صورت کیا ہے وہ تو تاریخ بتائے گی، لیکن ان سے ایک بات تو ظاہر ہوئی کہ یہ باتیں اسی صورت میں ہیں کہ جب امریکہ کے نزدیک پاکستان کی اہمیت بہت کم ہو گئی ہے، اور شاید گزشتہ 74 برسوں میں اب تک کی کم تر اسٹیج پر ہے پاکستان کی اہمیت
امریکہ کے سامنے. اس کے پورا کا پورا فائدہ پاکستان کی ہاسٹائل ممالک دشمن ممالک کو ہو سکتا ہے اور پورے کا پورا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے. اچھا اب آگے چل کے دیکھیے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا یہ کولڈ شولڈر اور وزیر اعظم کا جس طرح اوپنلی یہ بات کرنا یہ ممکن ہے کہ اس سے پہلے تمام ڈیڈ لاک ہو چکا ہو تب وزیر اعظم نے یہ انٹرویوز دیے ہوں تاکہ بات پبلک ہو جائے. اچھا اب آگے دیکھیے کہ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کوئی ایسی نہیں ہے. وزیر اعظم نے بھی اپنے انٹرویوز میں یہ کہا کہ جب جو بائیڈن کے پاس ٹائم ہو وہ کر لیجیے. بڑا ایک کیئر فری سا ان کا ایٹیچیوڈ تھا, بڑا لگ رہا تھا کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں. بالکل بظاہر ایسے ہی کہنا چاہیے, انٹرویو بھی ایسے ہی دینا چاہیے, لیکن ہم سب جانتے ہیں یا اندرون خانہ یہ بات ہے کہ فرسٹریشن موجود ہے. کیونکہ دیکھیے کہ ہماری مغربی سرحد پر اگر طالبان کو وہ ہم اس طریقے سے مینیج نہ کر پائے وہاں کی حکومتیں, اور وہاں پر خدا نہ خواستہ افغانستان میں اگر سول وار شروع ہو گئی تو اس کا زیادہ سے زیادہ فال آؤٹ پاکستان پر آئے گا. یا یوں کہیے کہ وہ ایک زمانے میں جب چنگیز خان ہوتا تھا اور جس طرح وہ بڑھتا تھا تو کہتے تھے کہ لال آندھی آ رہی ہے. تو بالکل جو پاکستان کی مغربی سرحد ہے وہ جتنی خطرناک ہوتی جائے گی, جتنی بدامن ہوتی جائے گی, پاکستان کو نقصان ہوگا اور ہمارے ہاسٹائل جو دشمن ممالک ہیں جس میں انڈیا سر فہرست ہے اس کو فائدہ ہوگا. کیونکہ جو پاکستان کی اگر مغربی سرحد پرامن رہے تو ہم زیادہ توجہ اپنی مشرقی سرحد بھارت کی طرف دے سکتے ہیں, اور اگر ہماری توجہ اس طرف بڑھ جائے تو ادھر کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے. دوسرا یہ کہ امریکہ بھی اس وقت وہی اسی طرح کے انڈیا کے نخرے اٹھا رہا ہے جیسے اس نے پاکستان کی 80 کی دہائی میں اٹھائے تھے. تو لہٰذا انڈیا کو بہت سے مواقع مل جا سکتے ہیں. تو ان تمام باتوں کی بنیاد پر پاکستان کے حواس پر سوار ہے یہ خارجہ پالیسی اور طالبان کا ایشو. آپ دیکھیے کہ تمام ٹاک شوز اس وقت, تمام تجزیہ نگار اندرونی معاملات چھوڑ کے زیادہ سے زیادہ انہی پر بات کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان مستقبل میں جن خطرات کو فورسی کر رہا ہے وہ سفارتی سطح پر تو ہماری ناکامی نظر آ رہی ہے, کیونکہ ہمارے فارن آفس میں اس طرح سے ان پٹ نہیں دے سکے جو بہت پہلے سے دینی چاہیے تھی. اور انڈیا تو خیر سفارتی معاملات میں ہمیشہ سے بہت آگے رہا ہے, یہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی تسلیم کیا اوپنلی. تو دوسری یہ بات کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے تو ہماری بہت سی جو انگیجمنٹس ہیں وہ شروع ہو جائیں گی جن کا اندرونی سطح پر بھی اور بیرونی سطح پر بھی بہت نقصان ہوگا. اچھا اب جو فون نہ آنا ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک جیسچر ہے, اور اس جیسچر کو آپ سمجھیے کہ اپنے حق میں کرنے کے لیے یا یوں کہیے کہ فون کروانے کے لیے جو امکانات ہو سکتے ہیں, جی ہاں میں صرف امکانات کا ہی لفظ استعمال کروں گا, اس میں 2-3 ہیں. سب سے پہلے یہ کہ پاکستان نے بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے کوششیں دوبارہ سے شروع کی ہیں کہ جو بائیڈن اپنے ہم منصب پاکستان میں وزیر اعظم کو فون کریں اور کرٹسی کال ہو. دوسرا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ بیرونی دنیا میں جب اپنے کانٹیکٹس بنانے ہوں سفارتی سطح پر یا لابنگ کرنی ہو تو لابنگ کی فرمز ہائر کی جاتی ہیں. تو امکان ہے کہ پاکستان نے کوئی امریکہ میں لابنگ کی اس حوالے سے فرم ہائر کی ہو تاکہ یہ فون کروایا جا سکے, ممکن بنایا جا سکے. تیسری بات اہم کہ اس حوالے سے کسی دوست مسلم ملک کی بھی سپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہ 3 امکانات ہیں جو بائیڈن کے پاکستان کو فون کروانے کے حوالے سے وزیر اعظم کو, اور آپ شاید دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں ان میں سے کوئی امکان جو ہے وہ کوائن ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور ایک فون کال بھی شاید آ جائے گی اور فرسٹریشن میں کسی طرح کمی ہوگی. ڈیئر ویورز, آپ کو آج کی گفتگو کیسی لگی آپ لائک کر کے بتا سکتے ہیں, اور اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن کو پریس کیجئے, بیل آئیکن دبائیے اور فیڈ بیک ضرور دیجئے. گاڈ بلیس پاکستان.